آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے مرکب ناقص. مرکب ناقص یعنی انکمپلیٹ سینٹینس کہے اس کو آپ, جو ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا ہے. تو اس حوالے سے اس کی چند اقسام ہے مرکب ناقص کی. تو ان چند اقسام میں سے جو پہلی قسم ہمیں پڑھنی ہے وہ ہے مرکب توصیفی. یہ ہے ہمارا آج کا ٹاپک. ہم نے کہا کہ مرکب کی دو اقسام ہوا کرتے ہیں, ایک مرکب ناقص, دوسرا مرکب تام, کمپلیٹ سینٹینس ایز ویل ایز انکمپلیٹ سینٹینس. اب مرکب ناقص کو ہم آج لے رہے ہیں, اور مرکب ناقص کی جو پہلی قسم ہے وہ ہے مرکب توصیفی. مرکب توصیفی, آج ہم مرکب توصیفی کو پڑھنے جا رہے ہیں. بڑا ہی انٹرسٹنگ ہے, اور اگر آپ نے کبھی دروس اللغت العربیہ پڑھی ہوگی تو اس میں اس چیپٹر کا جو نام تھا وہ تھا موصوف صفت. صفت موصوف یا موصوف صفت, اسی کو ہم آج اس ٹائٹل کے تحت پڑھیں گے, مرکب توصیفی. تو مرکب توصیفی کیا ہے؟ جب دو اسما, تو ہم نے پہلے ہی کہا تھا انکمپلیٹ سینٹینس میں دو اسما مل جاتے ہیں اور مرکب بناتے ہیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے, جب دو اسما مل جاتے ہیں اور دو میں سے ایک دوسرے کی صفت بیان کر رہا ہے. جب دو اسما مل جاتے ہیں اور دو میں سے ایک دوسرے کی صفت بیان کر رہا ہے, اسے مرکب توصیفی کہتے ہیں. اب مثال اس کی آپ لے لیجئے, وہ یہ ہے ذہین. یہ ایک اسم ہے ذہین, ٹھیک ہے. تو اسی طرح اور ایک اسم ذہن میں آ رہا ہے لڑکی. یہ بھی ایک اسم ہے, ذہین بھی ایک اسم ہے اور لڑکی بھی ایک اسم ہے. جب یہ دو ایڈ ہو جاتے ہیں یہ بن جاتا ہے ذہین لڑکی. اور اگر آپ اس کنسٹرکشن پر غور کرو گے تو آپ پاؤ گے کہ ایک اسم دوسرے کی صفت بیان کر رہا ہے. اس اسم میں صفت بیان کی جا رہی ہے, اور وہ صفت کیا ہے؟ وہ ذہین صفت ہے, انٹیلیجنٹ. تو ہم نے سمجھا جس مرکب میں ایک اسم دوسرے کی صفت بیان کرے اسے مرکب توصیفی کہتے ہیں. میں پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں, وہ مرکب جس مرکب میں ایک اسم دوسرے اسم کی صفت بیان کرے, وصف بیان کرے, اسے ہم مرکب توصیفی کہتے ہیں. ذہین لڑکی, اچھا لڑکا, اچھا ٹھیک, قابل ڈاکٹر. تو یہ سب جو ہے یہ صفات ہے. اچھا, ذہین, قابل, برا, لمبا, چوڑا, ٹھیک ہے. تو یہ سب صفت ہے. جب کسی مرکب میں ایک اسم دوسرے اسم کی صفت بیان کرے اسے ہم مرکب توصیفی کہتے ہیں. تو مرکب توصیف میں آپ کیا دیکھو گے؟ آپ اس میں دو اسما دیکھو گے, ٹھیک ہے. ایک جو اب اسی کی مثال لیجیے آپ, جو آپ کے سامنے ہے, ذہین لڑکی, ذہین لڑکی, ٹھیک ہے. تو جس کی صفت بیان کی جا رہی ہو, جس کی صفت بیان کی جا رہی ہو اسے موصوف کہتے ہیں, اور جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں اس کو صفت کہتے ہیں. بڑا ایزی ہے. میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں, مرکب ناقص میں ہم پہلا مرکب پڑھ رہے ہیں مرکب توصیفی. مرکب توصیفی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جب دو اسم موجود ہو اور دو میں سے ایک اسم دوسرے اسم کی صفت بیان کر رہا ہو اسے مرکب توصیفی کہتے ہیں. اور اس حوالے سے آپ یہ بات نوٹ کر لیجئے, جس کی صفت بیان کی جا رہی ہو, یعنی یہاں پر ذہین اور لڑکی کی بات ہو رہی ہے. اب لڑکی کی بات ہو رہی ہے تو یہ موصوف کہلائے گا, ٹھیک ہے. اور جس چیز کی یہاں پر نشاندہی کی جا رہی ہے, اس میں کون سی چیز پائی جا رہی ہے, اس کو ہم صفت کہتے ہیں. صفت موصوف, موصوف صفت. اور یہ ایک چیپٹر ہے باضابطہ دروس اللغت العربیہ میں, تو اس کو آپ وہاں بھی دیکھ سکتے ہو. بڑا ہی انٹرسٹنگ چیپٹر ہے اور اسے ہم آج پڑھ رہے ہیں, صفت اور موصوف, اور اس کو ہم نے یہ ٹائٹل دیا مرکب توصیفی. تو اس کے کچھ قواعد ہیں, ان قواعدوں کو آپ ذہن نشین کر لیجئے. اس کے بعد آپ ایزیلی اس کی جو کنسٹرکشنز ہیں آپ بخوبی کر سکتے ہو.
تو مرکب توصیف بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ مرکب توصیفی میں جو صفت ہوتا ہے وار بوجھو، مرکب توصیفی میں جو صفت چھو آسان وہ اپنے موصوف، کیا ٹھیک، مرکب توصیفی میں جو صفت ہوتی ہے وہ اپنے موصوف کو فالو کرتی ہے یا کاپی کرتی ہے۔ مرکب توصیفی میں جو صفت ہوتا ہے وہ اپنے موصوف کو فالو کرتا ہے، وہ اپنے موصوف کو کاپی کرتا ہے۔ کیا کاپی کرتا ہے؟ اسم کے 4 حالات۔ مجھے بھی واپس، صفت اپنے موصوف کو فالو یا کاپی کرتا ہے۔ کیسے کاپی کرتا ہے؟ اسم کے 4 حالاتوں کے اعتبار سے۔ اسم کی 4 حالتیں کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلی حالت اعراب، دوسری حالت جنس، تیسری حالت عدد، چوتھی حالت وسعت۔ یعنی جیسا موصوف ہوگا ویسی صفت ہوگی۔ اگر موصوف کا اعراب رفع ہوگا تو صفت بھی رفع آئے گی، اگر موصوف کا اعراب نصب ہوگا تو صفت بھی نصب آئے گی، اگر موصوف کا اعراب جر ہوگا تو صفت بھی جر آئے گی، اگر موصوف آپ کا مذکر ہوگا تو صفت بھی مذکر ہوگی، اگر موصوف آپ کا مونس ہوگا تو صفت بھی مونس ہوگی، اگر موصوف آپ کا واحد ہوگا تو صفت بھی واحد ہوگی، اگر موصوف آپ کا مثنیٰ ہوگا تو صفت بھی مثنیٰ ہوگی، اگر موصوف آپ کا جمع ہوگا تو صفت بھی جمع ہوگی۔ اس طرح وسعت، اگر موصوف آپ کا نکرہ ہوگا تو صفت بھی نکرہ ہی آئے گی، اگر موصوف آپ کا معرفہ ہوگا تو صفت بھی معرفہ آئے گی۔ تو یہ ایک بڑا قاعدہ ہے اس حوالے سے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا موصوف کسی بھی اعتبار سے اعراب، جنس، عدد، وسط جو کچھ وہ رکھتا ہے صفت بھی اسی کو فالو اور اسی کو کاپی کرتی ہے۔ یہ اس کا بنیادی قاعدہ ہے، اور اسی قاعدے کے تحت ہم اب کنسٹرکشن کرنے جا رہے ہیں۔ آپ بالکل جو اپنا دھیان ہے بورڈ کی طرف رکھ لیجئے، میں کچھ یہاں پہ کنسٹرکشن کرنے جا رہا ہوں، آپ اس کو اپنی کاپی میں نوٹ ڈاؤن کر لیجئے۔ بس یہاں پر یہ قاعدہ یاد رکھنا ہے کہ صفت اپنے موصوف کو ہمیشہ فالو کرے گا چاروں حالتوں میں۔ جو 4 حالات ہوتے ہیں چاروں حالتوں میں وہ اپنے موصوف کو کاپی کرتا ہے۔ تو آپ کچھ ایگزامپلز ہم کرتے ہیں انشاءاللہ مستعان، آپ کو بڑا ہی اس میں مزہ آئے گا کرنے میں، بڑا ہی دلچسپ موضوع ہے۔ تو ایگزامپلز پہلے ہم لیتے ہیں۔ ہمارے پاس ایگزامپل ایک ہے اردو میں، اچھا لڑکا۔ تو سب سے پہلے دیکھ لیجیے، یہ آپ کا مرکب توصیفی ہے کیونکہ اس میں لڑکے کی صفت بیان کی جا رہی ہے، لڑکا اچھا ہے، اچھا لڑکا۔ تو جیسے ہی آپ کو مرکب توصیفی بنانا ہوگا تو کیا کرنا ہے، جو آپ کا اردو میں لکھا ہوا جو لفظ ہے اس میں جو ہے آپ کو اس طرح کا ایرو بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لڑکے کی جو عربی ہمیں معلوم ہے، اگر کسی کو یاد ہے، ہم عربی میں لڑکی کو کیا کہتے ہیں؟ جلدی، لڑکے کے لیے عربی میں کیا لفظ ہے؟ ولدن۔ یہ رہا آپ کا ولدن۔ اور اچھا کے لیے کیا لفظ ہے؟ صالح۔ تو لفظ آپ کا بن گیا ولدن صالح۔ اب آپ دیکھ لیجئے، احسن اور جدن بھی آتا ہے، ٹھیک، ولدن صالح۔ اب آپ دیکھ لیجئے، سب سے پہلی چیز، یہ جو ولدن آپ کا ہے یہ اعراب کے حوالے سے رفع ہے، اور آپ کا جو صفت ہے وہ بھی رفع میں آ رہا ہے۔ یہ جنس کے لحاظ سے مذکر ہے اور آپ کا جو صفت ہے وہ بھی مذکر آ رہا ہے۔ اسی طرح آپ کا جو عدد ہے وہ واحد ہے اور آپ کی جو صفت ہے وہ بھی واحد آ رہی ہے۔ یہ اس میں نکرہ ہے اور یہ بھی اس میں نکرہ ہے۔ اگر اب آپ اس کنسٹرکشن کو معرفہ بنانا چاہتے ہو
तो हम क्या करेंगे, हम वलदुन पर अलिफ लाम का इजाफा करेंगे, अल वलदु। और जैसे ही आपका मौसूफ जो है अल वलदु बन जाएगा, तो उसको कॉपी करते हुए सालिहा भी मुआरिफा बन जाएगा, और उसमें क्या आएगा, अस्सालिह। और आपकी जो कंस्ट्रक्शन है वो इस तरह बन जाएगी, अल वलदुस। और आपने ये पढ़ा ही होगा, स्वाद जो है हुरूफ शमसी में आता है, तो यह है अल वलदुस सालिह। ठीक है, अल वलदुस सालिह। अब और एक कंस्ट्रक्शन हम करने जा रहे हैं, आज ये तारीफ ही होगा इंशाल्लाह, मुस्लिम कल पूरी तरह से एग्जाम्पल्स करेंगे हम। आपके पास अच्छा लड़का जो है, अब हम इसको अच्छे लड़के, और ब्रैकेट में हम मैंने लिखा दो, यानी दो अच्छे लड़के। तो क्या करोगे आप, सबसे पहले ये यहां से, ये यहां से। अब दो लड़कों की जो हमारे पास अरबी टर्मिनोलॉजी है वो क्या है, लड़के जब दो होंगे तो लफ्ज क्या बन जाएगा आपके पास, वलदानी, वलदानी, वलदानी। और आपके पास जो लफ्ज है अच्छे के लिए सालिहुन, तो सालिहुन क्या बन जाएगा, सालिहानी। तो वलदानी सालिहा। क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, जमा में है आपकी जो वालद है वो जमा की हालत में है। तो वालदुन की जो जमा है वो क्या है, वालदुन का जमा क्या है, तो मैं लिख देता हूं तब तक, जब तक औलादुन, हाँ औलादुन, औलादुन, औलादुन। हाँ, अब सालिहुन को क्या आएगा, औलादुन, औलादुन, नहीं सालिहीन नहीं आएगा, सालिहून आएगा। अब सालिहून क्यों आएगा, हीन क्यों आएगा, ये आप इसको देख लीजिए। अब यहां पर हम देखते हैं, आपका जो लफ्ज है वो रफा की हालत में है, और अगर हम सालिहुन की गर्दन करेंगे, सालिहुन, सालिहान, सालिहिन, सालिहान, सालिहाइन, सालिहाइन, सालिहून, सालिहीना, सालिहीना। अगर अगर आपका औलादुन नसब की हालत में होता तो जरूरी बात थी कि सालिहीन आ जाता। ठीक है, तो यहां पे ये रफा की हालत में, तो यहां पे सालिहून आएगा, औलादुन सालिहूना। ठीक है, तो अगर आप इसको मुअर्रफा बनाओगे, अल औलादु, अल औलादुस सालिहून। बड़ा ही सादा कंस्ट्रक्शन है, बड़ा ही इजी है। मैं आपको लफ्ज देता जाऊंगा, आप इसको बखूबी इजीली आप इसको कर सकते हो। और एक यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स और करेंगे। अच्छा लड़का के बदले हम अच्छा अच्छी लड़की करेंगे, अच्छी लड़की करेंगे। अब लड़की की जो अरबी है वो आपको मालूम ही होगी, क्या है, लड़की, लड़की, बिनतुन। और अब अच्छी क्या आएगा, बिनतुन सालिहातुन, क्योंकि ये अपने मौसूफ को फॉलो कर रही है। अब यहां पे सालिहुन नहीं आएगा, बिनतुन सालिहातुन। और अगर आप इसको मुआरिफा बनाओगे, अल बिनतुस सालिहतु, अल बिनतु सालिहतु। अब यहां पर
ہم دوسرے کریکشن کرنے جا رہے ہیں. اچھی لڑکیاں 2. بالکل. بنتان صالحان. صالح پھر سے ٹھیک کر لیجئے, صالحان نہیں آئے گا. شاباش. بنتان, شاباش. صالحتان, ہاں بالکل, جزاک اللہ. صالحاتن, 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 صالحتان, صالحتین, صالحتین, صالحاتن, صالحاتن, صالحاتن. تو یہاں پر چھوٹی سی غلطیاں ہو جاتی ہے اکثر, تو یہاں پر دھیان رکھ لیجیے گا. بنتان صالحاتن, اور اگر آپ اس کو رفع بناؤ گے, یہ ایزیلی ہے آپ کے لیے, آپ اس کو بنا سکتے ہو خود بھی. اور تیسرا ہمارے پاس ہے اچھی لڑکیاں, وہ بھی جمع میں. بتائیے لڑکیاں کے لیے کیا عربی آپ کے پاس ہے؟ بناتن, جزاک اللہ خیر. بناتن, ہاں, اور اس کے بعد صالحاتن, ہاں. بناتن صالحاتن, اگر آپ اس پر الف لام کا اضافہ کرو گے کیا بن جائے گا؟ البناتس صالحات. ٹھیک ہے, البنات الصالحات. میں یہاں پہ تعارف میں کر رہا ہوں آپ کو مرکب توصیفی کیا. انشاءاللہ اس کی جو ایگزامپل بہت ساری ہے وہ بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ مستعان میں پیش کرتا جاؤں گا انشاءاللہ مستعان. ایک ذہن میں آ رہا ہے, زرد گائے, زرد گائے, زرد گائے, زرد گائے. تو گائے اور زرد. اب گائے کی عربی تو آپ کو معلوم ہی ہوگی, کیا ہے؟ بقرہ, بقرۃ. اور زرد صفراء, صفراء, بقرۃ صفراء. اب یہاں پر جو بات آپ کو نوٹ ڈاؤن کرنی ہے وہ ہے صفراء. اور اس حوالے سے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں, وہ آپ ذرا غور سے سنیے گا, بڑا ہی امپورٹنٹ ہے اور مفید بھی ہے. عربی میں کلرز کے اعتبار سے ایک بات نوٹ ڈاؤن کر لیجیے آپ کہ عربی میں کلر جو ہیں وہ بھی میل اور فیمیل ہوتے ہیں. بڑا بڑا امپورٹنٹ چیز ہے. عربی میں جو آپ کے کلرز ہیں وہ بھی میل اور فیمیل ہوتے ہیں, اور ہم اس کو کس طرح الگ الگ کرتے ہیں, ڈفرینشیٹ کرتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ نے کچھ وزن پڑھے ہوں گے, اور وہ وزن آپ کو بخوبی یاد بھی ہوگا. جو میل ہے, میل کے لیے جو رنگ ہے اس کے لیے ایک وزن مقرر کیا گیا ہے, اور وہ وزن ہے افعل. افعل. اور فیمیل کے لیے جب کلر کی بات آتی ہے تو ان کے لیے ایک وزن مقرر کر دیا گیا ہے, اور وہ وزن ہے فعلاؤ. فعلاؤ اور افعلو. جب بھی آپ کے پاس کوئی فیمیل موصوف ہوگا اور آپ کو اس کی صفت بیان کرنی ہے کلر میں, تو آپ کو فعلاؤ کا وزن کاپی کرنا پڑے گا. اور اگر آپ کے پاس میل ہے, ٹھیک ہے,
اور اس کا رنگ آپ کو بیان کرنا ہے تو آپ کو اس ٹائم افعلو کا سہارا لینا پڑے گا. اب میں اس حوالے سے کچھ رنگ یہاں پہ لکھتا ہوں اور ان رنگوں کو آپ یاد رکھ لیجئے گا. احمرو یہ ریڈ کے لیے استعمال ہوتا ہے, افعلو کے وزن پر ہے, ٹھیک ہے. اسودو بلیک, اخضرو میں کچھ بنیادی رنگ لکھ رہا ہوں, انشاءاللہ میں باقی بھی آپ کو لکھواؤں گا آگے تو. اگر اخضرو گرین, اخضرو گرین, اصفرو براؤنش زرد, ہاں. ابیضو ابیض وائٹ, یہ رنگ ہے. اب ہم ان رنگوں کو فیمیل بناتے ہیں تو فولا کے وزن پہ آتا ہے, تو احمرو سے ہمراؤ, اسود سے سوداؤ, احزرو سے خضراؤ, اصفر سے صفراؤ, اور ابیض بیضاؤ. اب میں دو کنسٹرکشن آپ کے سامنے بناؤں گا, تو بخوبی وہ قرآنی کنسٹرکشن ہے اور آپ نے بخوبی سنی بھی ہوگی. تو زرد گائے کا ہم نے بقرۃ صفراؤ, اور یہ کنسٹرکشن آپ سورہ بقرہ میں پا سکتے ہو جہاں پر وہ زرد گائے کا ذکر آیا ہے. آپ نے حضرت موسیٰ کی صفت سنی ہوگی. حضرت موسیٰ کا ایک معجزہ تھا, اور وہ معجزہ کیا تھا؟ جب وہ بغل میں اپنا دستور ڈالتے تھے تو وہ چمکتا تھا. تو اسے کیا کہتے ہیں, کسی کو یاد ہے؟ قرآن میں اس کا ذکر آیا ہے. نہیں, یہ تو بیضا آپ کہہ رہے ہو, وائٹ. اس معجزے کا نام کیا تھا؟ پھر سے آپ کہہ رہے ہو رنگ کا نام. ہاں, مصطفی صاحب نے لکھ دیا. ید بیضاؤ, ید بیضاؤ. اب یہاں پہ سوال ہوتا ہے ید بیضاؤ کیوں لکھا گیا؟ اور اگر آپ کو پہلا لیکچر میرا یاد ہوگا, جب ہم مونس پڑھتے تھے تو ہم نے یہ لکھا تھا, کیا لکھا تھا؟ کہ وہ اعضاء جو جسم میں دو دو ہیں, یعنی وہ اعضاء جو پیئرز میں ہیں, وہ اعضاء جو پیئرز میں ہیں, وہ کیا ہے؟ وہ مونس ہے. تو جو آپ کا ید ہے وہ مونس ہے. اب چونکہ ید جو ہے وہ موصوف ہے, اور موصوف کے ساتھ وہ کیا ہے؟ مونس بھی ہے. اور اس کی جو صفت آئے گی وہ کیا آئے گی؟ وہ مونس ہی آئے گی. کیوں؟ صفت اپنے موصوف کو چاروں حالتوں میں کاپی کرتا ہے. اب چونکہ آپ کا ید جو ہے وہ مونس ہے. کیوں مونس ہے؟ جسم کے وہ اعضاء جو پیئرز میں ہو, جوڑے میں ہو, وہ مونس ہوتے ہیں. اب جب آپ کا موصوف مونس ہے تو وہ تو وائٹ کلر کا جو ہے آپ کا وہ ہاتھ, ہاں ٹھیک ہے, تو بیضا آتا ہے فیمیل کے لیے کیونکہ یہ مونس ہے. یہ آپ نے سمجھ لیا؟ بڑا ہی انٹرسٹنگ چیز ہے ید بیضا. ید بیضا بہت ہی انٹرسٹنگ چیز ہے. اور ایک لفظ ہم یہاں پہ استعمال کرتے ہیں, یہ تو مشہور ہے آپ کے لیے, حجر اسود. حجر کہتے ہیں پتھر کو, اور اسود کہتے ہیں کالے کو, کالا پتھر. اور بتانے کی ضرورت نہیں ہے یہ کس طرح آیا. حجر اسود, حجر اسود, حجر اسود. تو آپ نے سنا ہی ہوگا نام ریڈ سی. ریڈ سی کیا کہیں گے اس کو؟ بحر احمر. بحر احمر.
تو یہ آج تعارف تھا صفت موصول کے حوالے سے مرکب ناقص کا. جو پہلی ہم نے قسم پڑھی آج مرکب توصیفی, اس حوالے سے تھوڑا سا میں نے آپ کے ساتھ تعارف پیش کیا اور کچھ ایگزامپلز بھی ہم نے کر لی. تو انشاءاللہ مستقبل کل ہم مکمل طور پر بہت سی ایگزامپلز اور بہت سی چیزیں اس حوالے سے مزید سیکھیں گے. آج کے لیے اتنا کافی ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.